نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ کہف کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اور سورہ کہف میں ہی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا ہے، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب اجاز کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔ اجاز کے بارے میں ہم آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ فعل کا کبھی پورا صیغہ آتا ہے، کبھی اس میں حرف کو محذوف کر دیا جاتا ہے۔ محذوف کے معنی ہوتے ہیں محذوف کہیں یا حذف کہیں، تو ان سب کے معنی ایک ہی ہیں، ڈراپ کرنا یا چھپا دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت موجود ہوتی ہے، جب بھی کوئی حرف کو حذف کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کام کا کم ہونا، کام کا ہلکا ہونا یا آسان ہونا، یا پھر تعداد کا کم ہونا، یعنی فعل کو اگر حرف کو حذف کر دیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر فعل اپنے پورے صیغے کے استعمال ہوتا ہے بنا کسی حرف کو ڈراپ کیے تو معنی ہوں گے کام کا زیادہ ہونا، کام کا مشکل ہونا، کنفیوژن ہونا، یا تعداد کا زیادہ ہونا۔ تو آج ہم نے جو آیات منتخب کی ہیں سورہ کہف کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت میں تو فعل کا پورا صیغہ استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ حذف کر دیا گیا ہے فعل میں ایک حرف کو۔ ایسا کیوں ہے؟ جب حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی اپنے ساتھ چلنے کی تو انہوں نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال انک لا تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا، قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر آگے جو واقعات پیش آئیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت خضر نے کشتی توڑ دی، ایک بچے کو قتل کر دیا، اور ایک جب بستی میں پہنچے تو وہ دیوار گر رہی تھی، اس گرتی دیوار کو بنا دیا، حالانکہ بستی والوں نے کھانے کو نہیں دیا تھا اس کے باوجود بھی۔ اور تینوں ہی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور سوال کر بیٹھے۔ پھر حضرت خضر نے اس پر جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ علیحدگی کا وقت ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل حقیقت ان چیزوں کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے، یعنی وہاں پر تا موجود ہے۔ ان دونوں جگہ آپ نے دیکھا حضرت خضر نے جو فعل استعمال کیا ہے وہ پورے صیغے کے ساتھ آیا ہے، یعنی اس میں کوئی ایک حرف، یعنی کوئی جو تا ہے وہ ڈراپ نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تا موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 78 میں کہا گیا ہے لم تستطع علیہ صبرا، یہاں پر بھی تا موجود ہے۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات مشکل ہیں، کنفیوزنگ ہیں، یعنی ابھی واقعات پیش نہیں آئے، کنفیوزنگ ہیں، تو حضرت خضر نے فعل کا پورا صیغہ استعمال کیا ہے، اور دونوں ہی جگہ ابھی وقت بھی درکار ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں جب کہا گیا ہے تو وہاں پہ ساتھ میں چلنے کو کہا گیا، تو ظاہر سی بات ہے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔ اور دوسری جگہ جب واقعات پیش آ چکے ہیں، ایک بار ہو چکے ہیں، تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے موجود اس کو بیان کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیان کرنے میں، تعویل کرنے میں اس کو وقت لگے گا۔ تو دونوں ہی جگہ کیونکہ ڈیوریشن زیادہ ہے وقت کی، تو اسی وجہ سے پورا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن ایک بار جب حضرت خضر نے سارے واقعات کو بیان کر دیا، ان کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ بیان کر دی، تو ظاہر سی بات ہے اب کنفیوژن ختم ہو گیا، اور اب کیونکہ اب ساتھ میں رکھنا بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو وقت بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے اس فعل کے اس پرٹیکولر صیغے میں تا کو ڈراپ کر دیا گیا، فعل کو آسان بنانے کے لیے، چھوٹا بنانے کے لیے کہا گیا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ تو تستی استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ ہے وہ واقعات کی تعویل جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم تفکر اور تدبر کریں گے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن میں حکمت پتہ چلے گی۔ تیزی کے ساتھ تو آپ قرآن مجید ایک ختم کر دیا، ایک مہینے میں 2 ختم کر دیے، یا مطلب ہم تعداد پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ قرآن مجید زیادہ پڑھیں، لیکن اس کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان سیکھیں، گرامر سیکھیں۔ کیونکہ آپ کیا محسوس کریں گے کہ جب آپ قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں گے اور آپ کو گرامر آتی ہوگی اور گرامر سے ہٹ کے کوئی رول اپلائی ہو رہا ہے وہاں پر، تو آپ وہاں پر کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت موجود پائیں گے۔ یہ خوبصورتی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھیں، اس کی گرامر کو سیکھیں، اور اس میں جو تدبر ہے، تفکر ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔